میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع بہت اہم ہے اور وہ موضوع یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کو کیا حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ ایک اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کے ساتھ اس ریاست کا اور اس ریاست کے مسلمانوں کا کیسا رویہ ہونا چاہیے، ان کے حقوق کیا ہیں، ان غیر مسلموں کے ساتھ میل جول کی حدود کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، اس بارے میں قرآن مجید ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کی مبارک احادیث میں ہمارے لیے کیا دستور اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ اور آج کی اس نشست میں ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں کیا کیا غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان غلط فہمیوں کا ازالہ اور تدارک بھی ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات، میں نے ابھی سورۃ البقرہ کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے، آیت کا ایک حصہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے لا اکراہ فی الدین، کہ کسی کو بھی آپ اپنے دین میں زبردستی داخل نہیں کر سکتے، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چل گئی کہ اسلامی ریاست میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر مسلموں کو زبردستی ڈرا دھمکا کے، دھونس کے ذریعے، دھمکی کے ذریعے اپنے دین میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں ہے۔ پہلا ضابطہ اور اصول یہ طے ہو گیا، لا اکراہ فی الدین، اپنے دین میں کسی کو زبردستی داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں بیان فرما دی ہے۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کا پہلا حق یہ ہے کہ انہیں ان کے مذہب پر عمل کی اجازت حاصل ہے، وہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں تحفظ فراہم کرے، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں تحفظ فراہم کرے کہ وہ ملک کے قانون کے مطابق اپنی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں اپنے مذہب کی تعلیم کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ تو پہلا حق ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور بعد میں خلفائے راشدین کے زمانوں میں اور پھر جہاں جہاں بھی مسلمانوں کی حکومت رہی، غیر مسلموں کو مکمل تحفظ حاصل رہا، اپنے مذہب پہ عمل کرنے کا، اپنی مذہبی تعلیمات میں عمل کرنے کا، اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کا پورا تحفظ غیر مسلموں کو حاصل رہا۔ لہٰذا ایک پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ ہم انہیں زبردستی مسلمان نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم انہیں ان کے مذہب پہ عمل کرنے کا موقع دیں گے۔ ہاں، تبلیغ ہے، دعوت ہے، تبلیغ کی جائے، دعوت دی جائے، انہیں قائل کیا جائے، دین حق، دین اسلام ان کے سامنے پیش کیا جائے، ادب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھے طریقے سے ان کا دل جیتنے کی کوشش کی جائے، وہ تو ہے، لیکن زبردستی انہیں مسلمان کرنا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دی ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے جو لین دین کے معاملات ہیں، ایک انفرادی طور پر یہ تو ہو گیا اجتماعی معاملہ، ریاستی معاملہ۔
اب انفرادی حیثیت سے ایک مسلمان کے لیے جیسے دوسرے مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا واجب ہے، ایسے ہی غیر مسلم کا حق ادا کرنا بھی واجب ہے۔ جیسے مسلمان کی پوری تنخواہ دینا اس پر واجب ہے، ایسے ہی غیر مسلم کی پوری تنخواہ دینا بھی اس پر واجب ہے۔ جیسے مسلمان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتا، ایسے ہی غیر مسلم پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ جیسے مسلمان کا حق نہیں مار سکتا، ایسے ہی غیر مسلم کا حق بھی نہیں مارا جا سکتا۔ اور جیسے مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس پر قصاص لازم ہے، بالکل اسی طرح کوئی بھول میں نہ رہے، بالکل اسی طرح جیسے مسلمان کی جان لینا ناحق گناہ کبیرہ ہے اور اس پر قصاص ہے، بالکل اسی طرح کسی نہتے غیر مسلم کی جان لینا، اسے قتل کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس پر بھی اسی طرح قصاص لازم ہے۔ یہ سب شریعت میں، دین میں، احادیث میں بیان کیا گیا۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بڑی قابل غور ہیں اور ہمیں دین کا مزاج سمجھنے میں ہماری مدد کریں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، کہ جس آدمی نے اسلامی ریاست میں بسنے والے پرامن غیر مسلم کو قتل کر دیا، یعنی ایک تو ہے وہ جنگجو غیر مسلم، اس کی بات نہیں ہو رہی، ایک عام شہری ہے جسے ہم اپنی زبان میں اردو میں کہتے ہیں اقلیت، مائنورٹیز، اقلیت کے لوگ، اس سے مراد وہ ہے اقلیت کے کسی فرد کو، اسلامی ریاست میں بسنے والے کسی غیر مسلم کو اگر کسی شخص نے قتل کر دیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، یہ آدمی جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ لم یرح رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو اتنی ہے کہ 500 سال کی مسافت پر بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ جنت کو اللہ نے ایسا خوشبودار بنایا ہے کہ 500 سال کی مسافت پر جنت کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن کسی غیر مسلم، پرامن غیر مسلم کو، اقلیت کے کسی فرد کو، ایسے غیر مسلم کو جو اسلامی ریاست کے قانون کے مطابق اس ریاست میں زندگی بسر کر رہا ہو، ایسے غیر مسلم کو قتل کر دینے والا جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ ایک یہ حدیث ہے، اور جو دوسری حدیث مبارکہ ہے، جب بھی وہ سامنے آتی ہے تو دل ایک لمحے کے لیے دہل جاتا ہے، بڑی اس میں خطرناک دھمکی ہے، خاص طور پہ اس شخص کے لیے جو اپنے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتا ہے یا محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو اس حدیث مبارکہ کو سن کے بڑا چکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے اقلیت کے کسی فرد کو قتل کیا، من قتل معاہدن، یعنی یہ جو غیر مسلم ہیں، پرامن غیر مسلم، ان میں سے کسی کو قتل کیا، او انتقصہ، یا اس کا حق مارا، 2 باتیں ہوگی، حق مارا، او کلفہ فوق طاقتہ، یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا، یعنی ملازم تھا لیکن جو اس کے بس میں بھی نہیں تھا، اس کی مجبوری کی وجہ سے اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا، او کلفہ فوق طاقتہ، یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس من، چوتھی چیز
کہ اس کی دلی خوشی کے بغیر، یعنی اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے کوئی چیز لے لی زبردستی، اس کا دل راضی نہیں تھا، طیب نفس نہیں تھا، بغیر طیب نفس من، اس کا دل راضی نہیں تھا، اس نے دھونس کے ذریعے زبردستی اس سے کوئی چیز اس کی لے لی۔ یہ جو 4 کام کرنے والا ہے، اس غیر مسلم کو قتل کرنے والا، اس کا حق مارنے والا، اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے والا، اور اس کی دلی خوشی کے بغیر اس سے کوئی چیز لینے والا، جو یہ 4 کام کرے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ میں اس مسلمان کے خلاف اور اس غیر مسلم کے حق میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وکیل بنوں گا۔ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکالت کریں گے، غیر مسلم کی وکالت مسلمان کے خلاف قیامت کے دن، اور جس کے خلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکالت کر رہے ہوں، اس کی تباہی اور بربادی میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بڑی ہمیں چوکنا کر دینے والی حدیث ہے، بیدار کر دینے والی حدیث ہے۔ ہمارے ہاں تو مسلمانوں کے حق کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو غیر مسلموں کے حقوق کی تو کیا ہی بات کریں۔ بڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ غیر مسلموں کا حق بھی اسی طرح ہے، بلکہ ان احادیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم کے حق کے بارے میں ہمیں زیادہ محتاط رہنا چاہیے، زیادہ محتاط، کہ چلو مسلمان کے بارے میں تو پھر بھی ایک ہمدردی آ جاتی ہے، غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ آدھی دنیا میں پھیل گیا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان جہاں جاتے سارے کا سارا خطہ مسلمان ہو جاتا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ اسلام کی یہ تعلیمات تھی۔ آج جدید زمانے کی نفسیات یہ کہتی ہے کہ دل زور زبردستی کے ذریعے نہیں جیتے جا سکتے، دل محبت اور خلوص اور دوسرے کا خیال رکھ کے جیتے جا سکتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں دوسروں پر زبردستی کرنے کی تعلیم یا ترغیب نہیں دی۔ اسلام نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ بس خیال رکھو، محبت کرو، ہمدردی کرو، خیر خواہی کرو۔ جب تم یہ سب کرو گے تو دل تمہاری طرف کھینچے چلے آئیں گے، لوگ خود بخود مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے، تمہیں ان سے کہنا بھی نہیں پڑے گا، وہ بے قرار ہو جائیں گے مسلمان ہونے کے لیے۔ ایک غیر مسلم تھا، یہ واقعہ حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے اور بڑا ہی شاندار واقعہ ہے۔ ایک غیر مسلم تھا، مسجد نبوی میں آ گیا، دیہاتی بھی تھا اور غیر مسلم بھی تھا، مسجد نبوی میں آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ دیہاتی غیر مسلم اس زمانے کے دیہات جیسے آج کل کے جنگلی علاقے، بالکل شہری زندگی سے، تہذیب سے دور وہ لوگ رہا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں آیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں تھا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا، کوئی جان بوجھ کر توہین نہیں کر رہا تھا، بلکہ لا علم تھا، ناواقف تھا۔ جب صحابہ نے دیکھا تو اس کی طرف لپکے، بھاگے کہ بھئی اس کو روکیں، اس کو ماریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو، اسے اس کا کام مکمل کرنے دو، اب شروع ہو گیا ہے تو اسے اس کا کام مکمل کرنے دو۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں، میڈیکل سائنسز میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ کسی بھی انسان یا جانور کو اگر وہ فضلہ کر رہا ہو تو اسے روکنا نہیں چاہیے، یہ اس کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو، اب اسے اپنا کام پورا کرنے دو۔ وہ فارغ ہوا
تو آپ نے پہلے تو مسجد کی صفائی کا حکم دیا، صحابہ کرام پانی لائے اور مسجد صاف کی گئی، پھر آپ نے اسے بلایا۔ اب ہم میں سے آج کل کا کوئی مسلمان ہوتا تو نعوذ باللہ ہم تو کہتے بس واجب القتل ہے، کیونکہ واجب القتل قرار دینے میں تو ہم 1 منٹ بھی نہیں لگاتے۔ یہ ہماری اسلامی تعلیم کا حال ہے کہ ہر دوسرا بندہ ہماری نظر میں واجب القتل ہے، تو ہم ہوتے تو ہم یہ کرتے۔ آج کل کے جذباتی اور لا علم مسلمان جب کم علمی اور جذبات اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ انسان چلتا پھرتا بم بن جاتا ہے۔ کم علمی اور جذبات، جب جذبات کے ساتھ علم آتا ہے تو وہ حقیقی مسلمان بنتا ہے۔ جذبہ ضروری ہے لیکن جذبے کے ساتھ علم ہونا چاہیے۔ اگر بغیر علم کے جذبہ ہوگا تو وہ بندہ مسلمان کم اور بم زیادہ بن جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے اسے بلایا اور بلا کے اسے سمجھایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ جو مسجدیں ہیں یہ بول و براز کے لیے نہیں ہوتی، مسجدیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، مسجدیں تو نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اسے سمجھایا، اور صرف اسے نہیں سمجھایا، آپ مقام دیکھیے، رحمت للعالمین شان دیکھیے کہ آپ نے اپنے صحابہ کو بھی سمجھایا۔ وہ صحابہ جو اس کی طرف لبکے تھے اور وہ سہم گیا تھا، ان کو بھی فرمایا کہ بشروا ولا تعسروا، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، انہیں مشکل میں مبتلا نہ کرو، وبشروا ولا تنفروا، اور انہیں محبت سے اپنے قریب لاؤ، انہیں اپنے سے متنفر نہ کرو، وبشروا ولا تنفروا، قریب لاؤ محبت سے، اچھی باتیں بتا کے، ولا تنفروا، لوگوں کو متنفر نہ کرو۔ یعنی اس کو بھی سمجھایا اور اپنے صحابہ کو بھی سمجھایا۔ یہ سارا ماجرا جب اس دیہاتی نے دیکھا تو اس نے کہا کہ بتائیے آپ کی تعلیم کیا ہے۔ اسے جب اسلام کی دعوت دی گئی تو اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہے میرے محترم بھائی اور دوستو، غیر مسلموں کے ساتھ ایسا ہوا ایک دفعہ کہ عیسائیوں کا ایک وفد آیا مدینہ منورہ۔ وہ بڑا لمبا واقعہ ہے، سورہ آل عمران کی تفسیر میں آپ کو وہ واقعہ ملے گا۔ وہ جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے آیا تھا۔ کافی سارے لوگ تھے، 60 سے زیادہ لوگ تھے، ان میں کئی پادری بھی تھے، تو مناظرہ کرنے آیا تھا۔ خیر جو مناظرہ ہوا، جو بات چیت ہوئی، وہ تو ایک تفصیلی چیز ہے، سورہ آل عمران کی تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں کے اس وفد کو کہاں ٹھہرایا گیا تھا؟ عیسائیوں کے اس وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا تھا۔ ان کا انتظام، قیام، طعام سب مسجد نبوی میں تھا۔ اور آپ حضرات یہ سن کر بھی حیران ہوں گے کہ ان کو کھانا پیش کرتے ہوئے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوتے تھے۔ عیسائیوں کے وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، کھانا کھلایا گیا۔ آج ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی غیر مسلم مسجد میں پیر نہیں رکھ سکتا، یہ ایک تصور ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، اگر آنا چاہے، اگر اس کا جسم پہ کوئی ناپاکی نہیں لگی تو وہ انسان ہے، پاک ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بالکل غلط سمجھتے ہیں کہ جی اگر کسی غیر مسلم نے کسی برتن میں کھانا کھا لیا تو اب وہ برتن ناپاک ہو گیا، یہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ وہ بھی اسی طرح پاک ہے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے جیسے ایک مسلمان پاک ہے۔ اگر ہاتھوں پہ پیروں پہ کوئی ناپاک چیز نہیں لگی تو اس کے کھانے سے برتن کے ناپاک ہونے کا تصور سراسر جہالت کی بات ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے کھانے سے برتن ناپاک نہیں ہوتا۔
اسی طرح بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی غیر مسلموں کا کھانا نہیں کھا سکتے، یہ بھی سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بات بالکل واضح بتائی گئی ہے کہ اہل کتاب کا کھانا، یعنی اہل کتاب سے مراد عیسائی اور یہودی، بالکل واضح قرآن میں یہ بتایا گیا ہے، آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ یہ بات بالکل واضح قرآن مجید میں بتائی گئی ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ کھانا نہیں کھا سکتے یا ان کے ساتھ نہیں کھا سکتے یا ان کے استعمال کرنے سے برتن ناپاک ہو جاتا ہے یا ہاتھ نہیں ملا سکتے، یہ سب توہمات ہیں، خود ساختہ چیزیں ہیں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلامی تصور تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ البتہ دو چار چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ایک اچھے برتاؤ اور حسن سلوک کی تو اجازت ہے، لیکن اس میل جول کو اتنا بڑھا دینا کہ اپنے دین پہ حرف آنے لگے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی اتنا ان کے ساتھ دوستیاں اور محبتیں اتنی بڑھا دینا کہ انسان کا اپنا دین متاثر ہونے لگے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ان کی تقریبات میں اور تہواروں میں اس طرح باقاعدگی کے ساتھ شرکت کرنا کہ ان کے ساتھ مشابہت ہونے لگے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یعنی اتنا میل جول کہ جس سے آپ کا دین متاثر ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور ان کے تہواروں میں، تقریبات میں ایسی شرکت کرنا کہ جس سے ان کے ساتھ مشابہت لازم آئے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ باقی عام زندگی کے اندر لین دین کرنا، معاملات کرنا، میل جول رکھنا، کھانا پینا، اس کی اجازت ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم فوت ہو جائے تو ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے دعائے مغفرت کہ یا اللہ فلاں کی مغفرت فرما، اور ایک ہوتی ہے تعزیت۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دعائے مغفرت ہے کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اور تعزیت کیا ہے؟ اظہار افسوس، پسماندگان سے، لواحقین سے افسوس کا اظہار کرنا۔ تو دعائے مغفرت تو جائز نہیں ہے، غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت تو جائز نہیں ہے، لیکن اس کے لواحقین سے تعزیت کرنا، تسلی دینا، اظہار افسوس کرنا، جی بڑا دکھ ہوا، آپ کے فلاں عزیز دنیا سے چلے گئے، بڑے اچھے انسان تھے، اللہ آپ کو صبر دے، اس طرح کی بات کرنا جائز ہے۔ تعزیت جائز ہے، اظہار افسوس جائز ہے، البتہ مغفرت کی دعا غیر مسلم کے لیے نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔